صدر صاحب، آپ کو یہ خیال بہت دیر سے کیوں آیا جب 10 دن پورے ہو گئے؟ یعنی آپ نہ اپنے لیڈر کو ناراض کرنا چاہتے تھے، نہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنا چاہتے تھے۔ اب آپ نے ایک ٹویٹ کر دیا، بحث چھیڑ دی ہمدردیاں لینے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ روز سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ٹویٹ کے بعد آئینی اور قانونی بحران کریٹ ہوا ہے۔ حکومت والے کہہ رہے ہیں ایکٹ بن گیا ہے، تحریک انصاف کے حامی وکلاء کہہ رہے ہیں کہ جی قانون نہیں بنا۔ صدر نے اپنے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط بھی لکھ دیا ہے، اور عمیرہ احمد جو ہیں ان کو سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرنے کی ریکویسٹ کر دی انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں۔ انہوں نے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ کو خط لکھا آج باضابطہ صدر صاحب نے۔ یہ معاملہ ہے کیا ناظرین؟ تھوڑا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا۔ یہ بات ہے اسی مہینے کے پہلے ہفتے کی کہ اچانک سینٹ کے اجلاس میں ایک بل پاس کیا جاتا ہے آرمی ایکٹ کا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا بل پاس کیا جاتا ہے، اور اس بل کی حمایت تحریک انصاف کے سینیٹرز نے بھی کر دی۔ وہ بیٹھے رہے ہاؤس کے اندر، اور بعد میں وہ کہنے لگے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ بل کیا تھا کیا نہیں تھا۔ بھئی آپ کس چیز کے پھر سینیٹر بن کے وہاں جاتے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ خواجہ آصف نے بڑا اچھا وہ ہینڈل کیا، وہ وزیر دفاع تھے، انہوں نے وہ بل چپکے سے پاس وہاں کروا لیا۔ کامران مرتضیٰ اور رضا ربانی نے اس کی مخالفت کی، اب بھی وہ اپنی دلائل دے رہے ہیں۔ دوسرا بل تھا آفیشل سیکرٹ ایکٹ، سب سے اہم وہ بل ہے جس پہ وکلا تنظیمیں بھی اعتراضات اٹھا رہی ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اٹھا رہی ہیں، صحافی حضرات بھی کچھ اٹھا رہے ہیں اعتراضات۔ اس کی زد میں آ گئے ہیں جناب اب عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پہلا شکار وہ ہوئے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ علوی صاحب سے جو غلطی ہوئی، دانستہ ہوئی، غیر دانستہ ہوئی، اس کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ انہوں نے جو مقررہ وقت ہوتا ہے 10 دن کا آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت بل کی منظوری دینے کا، نہ دیں تو وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی اپروول ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرے پاس آئین کی کاپی موجود ہے، 1973 کا آئین ہے، یہ ترمیم ہوئی ہے 31 مئی 2018 کو۔ یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس میں سے وہ متعلقہ شق آپ کو پڑھ دیتا ہوں، وہ کیا کہتی ہے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں کلیئرٹی آ جائے۔ یہ ہے آئین کا آرٹیکل 75 کلاس 2، بلوں کے لیے صدر کی منظوری۔ جب کوئی بل صدر کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے تو صدر 10 دن کے اندر بل کی منظوری دے گا، یا کسی ایسے بل کی صورت میں جو مالی بل نہ ہو، بل کو اس پیغام کے ساتھ مجلس شورا پارلیمنٹ میں واپس کر دے گا کہ بل پر یا اس کے کسی ایک حصے پر دوبارہ غور کیا جائے، اور یہ کہ یہ پیغام میں کسی ترمیم پر غور کیا جائے۔ یہ واضح لکھا ہوا ہے۔ پھر اگلی شق ہے، جب کہ صدر نے کوئی بل مجلس شورا پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا ہو تو اس پر مجلس شورا پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں دوبارہ غور کرے گی، اور اگر اسے مجلس شورا پارلیمنٹ دونوں ایوانوں کے موجودہ ارکان کی اکثریت رائے دہی سے اور رائے شماری سے ترمیم کر کے ساتھ یا بلا ترمیم دوبارہ منظور کر لے تو اسے دستور کی اغراض کے لیے دونوں ایوانوں کی طرف سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا، اور اسے دوبارہ صدر کو پیش کیا جائے گا، اور صدر اس کی منظوری 10 دنوں میں دے گا۔ اس میں ناکامی کی صورت میں بل
منظور تصور کیا جائے گا۔ یہ بڑی واضح دو شقیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں صدر صاحب نے 13 بل واپس کیے ناظرین، اس پہ اعتراضات لگائے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے فائل پہ لکھتا ہے پریزیڈنٹ صاحب، پھر پریزیڈنٹ کا ہاؤس کے اندر پرنسپل سیکرٹری کا سب سے بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، وہ اس کو مارک کر دیتا ہے لا سیکشن کو۔ لا سیکشن میں ناظرین کون ہوتا ہے؟ ریٹائرڈ جج اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا۔ وہ اپنا اوپینین بنا کے ایک لیٹر ڈرافٹ کرتا ہے، اس لیٹر کی دوبارہ اپروول ہوتی ہے اور وہ لیٹر وزارت قانون اور وزارت پارلیمانی امور کو بھیج دیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ فلاں شک پہ اعتراض لگایا ہے اور ان کی پروپوزل یہ ہے، یہ پارلیمنٹ کو بھیجی جائے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ تو ہے نہیں، اب صرف سینٹ ہے، قومی اسمبلی ختم ہو چکی ہے۔ صدر صاحب کی اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ بل ٹھیک نہیں ہے بنے، بالکل صحیح ہے، ان کی رائے ہو سکتی ہے، ہر ایک کی، میری بھی اس بل کے حوالے سے اپنی ایک رائے ہے، اس کا میں آخر میں اظہار کروں گا۔ تو صدر صاحب کو چاہیے تھا اسی وقت فائل پہ اپنے ہاتھ سے نوٹ لکھتے اور اس کی فوری طور پہ اپنے موبائل فون سے تصویر لے لیتے۔ اگر ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے بقول ان کے کہ عملہ ان کو دھوکہ دے رہا تھا، عملے نے خیانت کی، تو اسی وقت وہ رکھتے اور اس کو ریکارڈ کیسا ہوتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدر کا پرنسپل سیکرٹری بقول اب ان کے توقیر وقار احمد صاحب جو ہیں، انہوں نے ساری گڑبڑ کی۔ صدر صاحب، آپ کو یہ خیال بہت دیر سے کیوں آیا؟ جب 10 دن پورے ہو گئے، یعنی آپ نہ اپنے لیڈر کو ناراض کرنا چاہتے تھے، نہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنا چاہتے تھے۔ اب آپ نے ایک ٹویٹ کر دیا، بحث چھیڑ دی ہمدردیاں لینے کے لیے یا جو بھی معاملہ ہے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جب 2018 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، مریم نواز بھی وہاں تھی، تو ان کے پسندیدہ ممنون حسین صدر پاکستان تھے، جن کے بارے میں لطیفہ مشہور کیا گیا تھا کہ وہ دہی بھلے کھلاتے تھے میاں نواز شریف صاحب کو مشرف کے دور میں جیل میں جا کے، باقی تو وہ صدر بن گئے، ایک لطیفہ۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے گورنر تھے سندھ کے محمد زبیر، ان کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آپ نے عمران خان کا حلف نہیں لینا، آپ چھٹی چلے جائیں، بیمار ہو جائیں۔ تو انہوں نے حلف لے لیا۔ نواز شریف ناراض ہو گئے، نواز شریف بیمار ہو کے پیمز ہاسپٹل آ جاتے ہیں۔ تو ادھر سے ایوان صدر سے پیغام جاتا ہے کہ سابق صدر ممنون حسین جو ہیں وہ ان کو ملنے اور ان کی عیادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا اور پھر دوبارہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہاں بھی علوی صاحب پہلے عمران خان کی باتیں مانتے رہے، شہباز شریف کا حلف نہیں لیا، باقی بھی رکاوٹیں ڈالتے رہے، ڈیلے کرتے رہے چیزوں کو۔ اگر وہ ان کے دل میں عمران خان کے لیے ہوتی، میرا تو خیال ہے انہوں نے اپنی پینشن مینشن کے لیے سارا کر لیا انتظام کہ جی اگر ان کو امپیچ کیا جاتا ہے تو پینشن نہیں ملتی۔ یہ رفیق تارڑ کے ساتھ بھی ہوا تھا، وہ ریزائن کر گئے تھے۔ بعد میں فاروق لغاری صاحب کو بھی ہٹانے کی کوشش ہوئی تھی کہ امپیچمنٹ کریں گے، وہ بھی ریزائن کر گئے۔ پرویز مشرف ایون ان کی امپیچمنٹ کا آیا، تو مراد ملتی ہیں اگر باعزت ریٹائرمنٹ ہو صدر پاکستان کی۔ تو دیکھنے والی یہ پہلو ہیں۔ اب اس کی زد میں شاہ محمود قریشی آ گئے ہیں، خصوصی عدالت بھی بن گئی آج صبح، اس کی ان کیمرہ ہیئرنگ بھی ہوئی، ریمانڈ بھی ہو گیا ہے۔ اب شنید ہے کہ عمران خان کو
اس عدالت میں پیش کیا جائے گا یا جج صاحب کو اٹک جیل لے جایا جائے گا اور اس کیس میں عمران خان کا ٹرائل بھی شروع ہوگا۔ سائفر اب کوئی ڈکی چھپی بات تو رہ نہیں گئی۔ شاہ محمود صاحب نے 27 مارچ کو جلسے میں 2022 کو یہاں پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا تھا، کہا یہ ایسے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے امانت کپتان کو دے دی، وزیر اعظم کو دے دی، اب وہ اس کے ساتھ جو کریں۔ تو آپ نے بھی وائلیٹ کی چیزیں۔ پھر جو اس وقت کے فارن سیکرٹری تھے سہیل احمد صاحب، ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے بھی رولز آف دی بزنس کی خلاف ورزی کی، آپ نے سائفر کو سسٹم کو ڈی کوڈ کیوں کیا، آپ اوریجنل پرنٹ لے کے عمران خان کے پاس کیوں گئے تھے، پروسیجر کے تحت آپ نہیں لے جا سکتے تھے، آپ بریف کر سکتے تھے کہ یہ آیا ہے، اور وہ کاپی آپ نے دی، عمران خان نے اپنے بریف کیس میں رکھ لی تھی۔ پھر بطور فارن سیکرٹری آپ وہ کاپی واپس مانگتے رہے، تو اعظم خان نے جو آپ کو کچھ کہا تھا وہ آ کے بتا دیں۔ ایف آئی اے نے ابھی تک سابق فارن سیکرٹری سے کیوں نہیں پوچھا اس معاملے میں، کیوں نہیں نوٹس کیا گیا؟ یہ پوچھنے کی بات ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمارا سیکورٹی سسٹم سائفر کا جو ہوتا ہے وائلیشن کہاں ہوئی۔ اعظم خان تو وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں سائفر کیس میں، یہ بھی اطلاعات ہیں۔ ان کو کیوں، ان کے خلاف ایف آئی آر میں ان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ آنا چاہیے نا۔ پھر ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی اعظم خان کے خلاف، تو اعظم خان نے بھی رولز کی خلاف ورزی کی نا۔ اعظم خان نے پھر کاپی واپس کیوں نہیں کروائی؟ بطور پرنسپل سیکرٹری اس کی ذمہ داری تھی نا۔ تو اعظم خان لاڈلا ہو گیا آپ کا، پہلے خان لاڈلا تھا کسی کا، اب اعظم خان لاڈلا ہو گیا۔ تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ شکریہ ناظرین، انشاءاللہ کل میں پھر حاضر ہوں گا۔